بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراس فائر کے ساتھ عمر شریف لغاری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرامی، ویکینڈ پہ بڑی ڈیولپمنٹس ہمیں دیکھنے کو ملی، خاص طور پہ لوکل فرنٹ پہ اور انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر۔ انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا جو ہاٹ ٹاپک اس وقت بنا ہوا ہے وہ اپ کمنگ T20 جو ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے، جس کی میزبانی بھارت نے کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے تحفظات سے اس تناظر کے اندر پاکستان کے جو میچز تھے وہ سری لنکا رکھے گئے تھے۔ لیکن جس طریقے سے اگینسٹ دی اسپرٹ آف دا سپورٹس، جس طریقے سے بیہیویئر بھارت کی جانب سے دیکھا جاتا ہے، جس کی سب سے بڑی ایک موجودہ مثال جو ہے وہ جس طریقے سے بنگلہ دیش کو ریپلیس کر کے اسکاٹ لینڈ کو لایا گیا، اس کے بعد ایک بین الاقوامی سطح پر قیاس آرائیاں اور ایک کرٹکس نے ڈیفرنٹ جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا، جس کے مد نظر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا۔ اور سب سے بڑی یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ جو کاؤنسل ہے اس کو اور BCCI کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپ کمنگ T20 ٹورنامنٹ کے اندر جو پاکستان اور بھارت کا میچ ہوگا وہ اس کو فورفیٹ کرے گا اور اس کا حصہ نہیں بنے گا، بھارت کے ساتھ نہیں کھیلے گا۔ یہ بہت بڑا مس ہیپ فار دا ICC ہے اور BCCI ہے، کیونکہ پاکستان اور کرکٹ کا جو پاکستان اور بھارت کا جو میچ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، سارے ٹورنامنٹ ایک سائیڈ پہ ہوتا ہے اور پاک بھارت میچ کا ایک اور بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک ایونٹ میں بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہوتی ہے، مانیٹری کنٹریبیوشن کی میں بات کروں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب کیا اس کے ریپرکشنز ہوں گے، اس کا فیصلہ محسن نقوی صاحب اور وزیر اعظم صاحب نے مل کے کیا، اور یہ پچھلی جب نشست ہوئی تھی اس میں یہ ایک چیز واضح کی گئی تھی کہ فرائیڈے یا سنڈے یہ فیصلہ سنایا جائے گا، اور سنڈے کل یہ فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ابھی بھارت کے اندر ماتم بچا ہوا ہے، اس وقت ان کی حالت بالکل افسوسناک ہے اور میری ہمدردی ان کے ساتھ ہے، لیکن میرا یہ ان کو یہ مشورہ بھی ہے کہ خدارا آپ بات کرتے ہیں، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ پاکستان اگینسٹ اسپرٹ آف سپورٹس گیا ہے، تو ایز اے ایتھلیٹ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر یہ چیز وقت پہ وہ سوچتے تو شاید یہ نہ ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پہ جو ڈیولپمنٹ ایران اور امریکہ کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ کچھ بیک ڈور جو ہے وہ کچھ ڈپلومیسی ہو رہی ہے، نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، لیکن الٹیمیٹ اس کے اوپر کوئی ایک چیز ہمارے سامنے واضح نہیں آئی۔ کچھ جو ریسنٹ سپیچز ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوئی ہیں اس میں انہوں نے یہ ابھی بھی یہ دھمکی، اس کی تھریٹ جو ہے وہ ابھی آن پوائنٹ ہے کہ ہمارے جو بحری جہاز ہیں وہ ابھی تک بھی جو ہے وہ ایران کو اپنے نشانے پر رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ایران کی جو ڈیلیگیشنز ہیں یا ایرانی جو آفیشلز ہیں انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے اگر کوئی نہ کوئی اس طریقے سے کوئی غلطی کی گئی امریکہ کے جانب سے تو ہمارے ان کے جو بھی مڈل ایسٹ کے اندر یا انہوں نے اسرائیل کی بات کی ہے جو بھی بیسز ہیں اس پہ ہم نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ ڈیولپمنٹ کس طریقے سے جاتی ہے تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑی چیز میں خطے کے اندر بتا دوں کہ ایک اہم ڈیولپمنٹ اور بھی ہوئی ہے، جو EU ٹریڈ ود انڈیا ہوئی ہے، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ اس کے لیے، کیونکہ ایک الارمنگ چیز ہے، اب نیٹو یا ہم بات کریں EU کی، EU میں اگر جس طریقے سے تمام کنٹریز جو الائز ہیں ٹرمپ کی، تو اس کے لیے ایک سب سے بڑی الارمنگ چیز ہے کہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے ایک ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ٹریڈ ایگریمنٹ کے بعد امریکہ نے یہ پیغام ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے واضح الفاظ کے اندر بھارت کو دے دیا ہے کہ اپ کمنگ جو ہے آپ جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں، آئلز ریسورسز ہیں، وہ آپ جو ہے وہ خریدیں گے وینزویلا سے، یہ انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اب یہ اس پہ کیا امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، بھارت اسی پہ ابھی تک خاموش ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ رشیا کو کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ مضبوط کیا جائے۔ اور دوسری جانب آج جو ہے وہ ڈیفرنٹ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یوکرین اور رشیا بھی کسی جو ہے وہ سیٹ اپ میں بیٹھنے کی کوشش میں ہے اور نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، کوئی سیز فائر ممکن ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ تو ہو گئی، لیکن ہم پروگرام کے پہلے چنک میں ڈیٹیل ڈسکشن خاص طور پہ آج کی جو ملاقات ہوئی ہے سب سے پہلے وزیر اعظم اور سہیل افریدی صاحب کی، اس ملاقات کے حوالے سے ذرا گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کے اندر اس وقت ہمارے نوجوان جو ہے وہ جس طریقے سے بہادری سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً جو ہے اگر میں آپ کو بتاؤں 100 ابو جو ہے وہ دہشت گردوں کو جہنم حاصل کر دیا گیا ہے، اور اس کے ہم سیاق و سباق سے اس کو سمجھیں گے بلوچستان کے مسئلے کو۔ 177 دہشت گرد ابھی تک جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔
اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. میرے ساتھ پروگرام میں جناب میاں سیف الرحمان صاحب ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, جناب ارباب خضر حیات صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں, اور مہندر پال سنگھ پاکستان تحریک انصاف سے. تمام گیسٹوں کو ویری وارم ویلکم ٹو دا پروگرام. سر میاں صاحب آپ سے ہی آغاز کروں گا. سب سے پہلے تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ بین الاقوامی سطح کو ذرا تمام چیزیں تو ہم پروگرام ایک ہی میں ڈسکس نہیں کر سکتے, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ جو ہے وہ اس میں اب سیاست ہی چل رہی ہے, کیونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا, دوسری جانب سے مودی فیصلے کرتا ہے. اب میری گزارش یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ T20 ٹورنامنٹ کے اندر جو ہم نہیں کھیل رہے ہیں بھارت کے ساتھ, اس فیصلے کو آپ انڈورس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن فیصلے کی انڈورسمنٹ کا تو بنیاد جو ہے نا انحصار اس بات میں ہے کہ بھارت کا جو معاندانہ رویہ رہا کہ ہر چیز میں سیاست اور ہر چیز میں فوقیت لے جانے کی اور ایج لے جانے کی, اور ہر ایشو کو اس طرح ڈیل کرنا کہ جیسے بھارت کا وہ اکھنڈ بھارت کا ایک نظریہ رہا ہے, اور گرد و نواح کے تمام ممالک بشمول پاکستان اس کی کوئی جیسے ذیلی ریاستیں ہوتی ہیں. تو یہ ڈکٹیشن کا دور تو وہ ختم ہو گیا, اور مئی میں آپریشن سندور میں جب اس کو آپریشن لنگور میں ہم نے بدل دیا اور ان کو ہم نے باقاعدہ لنگور بنا کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی دم ان کی کہ بھائی جان اب انف از انف, تو اس کے بعد سے وہ چکنا چور ہو گیا ہے. جی میں چکنا چور, یہ بھی صحیح ہے, آپریشن چکنا چور یہ اور بھی اچھا ہے. اور یہ باتیں کوئی ایسے ہوائی نیم کر رہے, دنیا نے دیکھا اور دنیا اس کی معترف ہے کہ ان قوموں نے جو ہے نا اپنے اسٹرگل کے ساتھ اپنی ریزیلینس کے ساتھ مقابلہ کیا اس مخاصمانہ رویے کا جو بھارت یہاں مسلط کرتا رہا. دیکھیں نا بھارت, آپ صرف کرکٹ سے بھی تھوڑا آگے چلے جائیں, جی سارک بنی, سارک ایک اتنا اچھا سیٹ اپ تھا کہ یہ آسیان اتنا کامیاب چل رہا ہے. اب ای سی او کی بات بھی ہو رہی ہے, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. حالانکہ ان ممالک میں اتنا پوٹینشیل ہے باہمی تجارت کا کہ اگر آپس میں یہ تجارت کرتے پاکستان, بھوٹان, نیپال, سکم, سری لنکا, یہ سارے ملا کے بھارت اور پاکستان, تو ایک اچھا خاصا ایک آپس میں یکجہتی بھی ہوتی. چلو یکجہتی نہ بھی ہوتی تو کم سے کم ایک تفاوت, ایک اختلافات, ایک جو کانفلکٹ کم ہو جاتے. سیاست ہے, اور کرکٹ میں بھی یہاں پہ ڈکٹیشن کی کوشش کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم ڈکٹیشن والا وقت چلا گیا, پوائنٹ آ گیا. اب انہوں نے ہمت کر کے یہ جو فیصلہ کیا ہے اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اب آئی سی سی جو بغل بچہ ہے, اسی کانسیکوینسز کے حوالے سے میں ارباب صاحب سے ذرا پوچھتا ہوں. ارباب صاحب ٹھیک ہے, قوم جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے, اور ہم نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھارت سے جو ہے وہ نئی کرکٹ میچ میں ان کو فورفیٹ کریں گے اس کا میچ. سر گزارش یہ ہے کہ اس کے پروز اینڈ کونس بھی ہوں گے, اور حکومت نے بھی اس چیز کو جانا ہوگا, نقوی صاحب نے آگاہ کیا ہوگا وزیر اعظم صاحب کو. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, اس فیصلے کو انڈورس کرتے ہیں؟ سفارتی تعلقات ختم ہو چکے ہیں. جب ان کے ساتھ وہ جنگ چھڑ گئی تھی, اس کے بعد جو وہاں کے جو بیانات تھے وہاں کے پرائم منسٹر صاحب کے, اور جو دیگر ان کے جو چینلز نیوز چینلز پہ ان کے جو وہ عہدیدار وغیرہ تھے, تو وہ جو باتیں کر رہے تھے, تو اس کے بعد تو میرے خیال میں ہندوستان کے ساتھ اب ہمارا کوئی وہ کام باقی نہیں رہا ہے. تو ان کے ساتھ ہمیں کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے, کوئی بھی کھیل نہیں کھیلنا چاہیے ان کے ساتھ. اب ہمارا مقابلہ صرف جنگ کے میدان میں آمنے سامنے ہوگا, اور وہ ہم نے ان کو دکھا دیا ہے. اس جنگ کے بعد جو 2-3 دن تک چلتی رہی, اس کے بعد جو ہے نا ہندوستان کو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت بھی نہیں ہو رہی ہے. وہ تو بہت بلند میں پاکستان کا نام و نشان ختم کر دیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, لیکن جب بات حقیقت پہ آ گئی, جب میدان جنگ میں وہ نکل پڑے, تو پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ ان کا کیا حشر ہوا. تو ہندوستان کے ساتھ جو کہ ہمیشہ سے پاکستان کا مخالف رہا ہے, ابھی آپ دیکھیں کہ وہ افغانستان کے راستے سے پاکستان میں دہشت گردیاں کر رہا ہے. تو ہندوستان کی تو ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ وہ پاکستان میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کرے, کسی طریقے سے بھی کرے. تو اس لیے ہندوستان کے ساتھ ابھی جو فیصلہ ہوا ہے تو بالکل میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا سر, ناظرین پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, اور کچھ دیر میں ہمیں مہندر پال سنگھ بھی جوائن کریں گے, ان سے بھی اس حوالے سے پوائنٹ آف ویو لیں گے. اب ذرا اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں تو سب سے امپورٹنٹ جو میں نے انٹرو میں ہی بتایا تھا کہ جو آج ملاقات ہوئی ہے سہیل افریدی صاحب کی وزیر اعظم سے. سر میاں صاحب اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم سہیل افریدی صاحب کی ملاقات, وہ بھی وزیر اعظم صاحب سے, جس طریقے سے ان کا بننا وزیر اعلیٰ, اور اس کے بعد جس طریقے سے ہارش سٹانس رکھنا, اور جس طریقے سے عشق عمران کی بات کرنا, تو اس کے بعد وزیر اعظم سے ملاقات, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جناب؟ میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ پختہ کاری ہے سیاسی, سوجھ بوجھ اور فہم و فراست کا مظاہرہ. بھلے ہمارے ہاں ایک انالیسس تو بہت ہوگا اور ہو رہا ہے اب کہ جی یہ کسی نے کرائی ہے, اور
जो है ना बर्फ पिघल रही है, हाँ। वो भी भले बात सुने, ये बात हम सबके वाकई इस चीज का तासुर दिया जा रहा है। ये बात सुने जी, मैं कहता हूँ कोई दो लड़े हुए भाइयों को, हम हैं तो भाई ना सारे आपस में, पहले ये तय कर लें। और यही बात सुहेल अफरीदी साहब ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले ये बात तय कर लें, सूबे का मसला नहीं है, पूरी कौम का मसला है। भाई पीटीआई में है, अगर मैं नून लीग में हूँ या मैं किसी पीपल्स पार्टी में हूँ या जमीयत में हूँ, जमीयतुल इस्लाम में हूँ, तो क्या हम आपस में पाकिस्तानी या भाई नहीं है? बिल्कुल है। तो उसमें जब हम फेलो पाकिस्तानीज हैं और आपस में हम एक ही हम वतन है, एक ही वतन के रहने वाले बशिंदे हैं, तो फिर अगर इसमें बर्फ पिघलती है या किसी के कहने पे पिघला दी जाती है, तो मेरे ख्याल उसको तो हमें वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, मैंने आपके कई प्रोग्राम्स में कहा कि दुनिया भर में बड़े बड़े इख्तलाफात के बावजूद भी ट्रैक 2 चल रहा होता है, ट्रैक 3 चल रहा होता है। पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मौजूद हैं जो सब की तरफ काबिल कबूल हैं, सब जमातों को, वो हमेशा अपना काम करते रहे। अफसोस ये है कि वो ट्रैक 2 ट्रैक 3 जब खत्म हुआ तो सारा बोझ कंधों पे पड़ गया एस्टेब्लिशमेंट के, कि जी अब एस्टेब्लिशमेंट कहे कि भाई जी तुसी सीधे हो जाओ, इधर हाथ मिला लो, भाई आप हाथ मिला लें। भाई बात यह है कि किसी के कहने में हाथ मिलाने से तो बेहतर है, तो क्या जो वजीर आला केपी के है वो कोई सुतेला भाई है शहबाज शरीफ का, और एंड वाइस वर्सा, क्या वो उनके सुतेले भाई हैं? भाई हमारे इख्तलाफात हैं, दुश्मनियां नहीं है। हमारी दुश्मनी जरूर है और वो भारत से है, और वो हमारा कॉमन फो है, कॉमन एनिमी है। और जब मुल्क को दरपेश हो, एक दूसरे की हमें जरूरत हो कि वो बैठ के बात करें, और इतने इतने बड़े मसाइल, दहशत गर्दी के मसाइल, अफरियत है, ठीक है, आपकी मगरबी सरहद गैर महफूज हो जाती है, आपकी मशरकी सरहद से चलाकियाँ होती हैं, फिर वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाते हैं, फिर वो आपके जसारत करके आपके मुरीदके में आगे भी बमबारी और ड्रोन अटैक्स कर देते हैं, फिर मुंह धूल भी आप चढ़ा देते हैं उनको। तो ये इस तरह आइंदा भी तो हमने अपने आप को मुस्तहकम करना है ना। बिल्कुल, ये तो नहीं है कि आप वो सुहेल अफरीदी साहब कह दें कि जी भले पूरा पाकिस्तान जल जाए तो मैं तो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठा हूँ KBK में, और मेरी बादशाही को छेड़े ना, और मैं इश्क इमरान में हूँ या जिस भी इश्क में मुब्तला हूँ। तो ये इश्क भी एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक अजाब है। हाँ, अजाब क्योंकि हमारे यहाँ कोई ये अजाब सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नहीं है, ये सब, ये अजाब सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ को लाक नहीं है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को है। इसके शहबाज में भी इस चीज की सनद मौजूद है। नून लीग के मैंने दोस्तों को सुना है, ठीक है, पॉइंट आ गया। वो कह रहे हैं कि जी नून लीग क्या है, वो तो सब नवाज शरीफ है। तो बात सुनेंगे तो फिर बाकी वो जो 500-6,000 का कार्डर है नीचे, वो मोहब्बत का इजहार है। वो कहते हैं ये मोहब्बत का इजहार है। अच्छा, इससे जब ये जमहूरियत का हुस्न है, ये जमहूरियत का हुस्न नहीं है, ये जमहूरियत की बदसूरती है। ठीक है अरबाब साहब, आज की मुलाकात को किस तनाजुर से देखते हैं आप? एक तासुर तो अवामी ये है कि खासतौर पे कुछ हलकों के अंदर ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात कराई गई, जो सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात कराई गई नहीं की गई मुलाकात या कराई गई, ये तासुर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। और उसके साथ साथ आज की जो मुलाकात हुई, इसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्या आपका नुक्ता नजर है? देखिए, जहां तक आज वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात की बात है, तो एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि सुहेल अफरीदी साहब वो फालतू अली अमीन गंडापुर साबित हो गए हैं। और मैं ये भी बताता चलूं कि अब इमरान खान साहब और सुहेल अफरीदी के रास्ते भी अलग हो गए हैं। सुहेल अफरीदी ने इमरान खान को खैरबाद कह दिया है। अच्छा। ये बात तो अब वाज़ेह हो गई है। और आज की मुलाकात पे देखे, दिलचस्प बात यह है कि सुहेल अफरीदी साहब जब बाहर निकले, मीडिया से बात कर रहे थे, तो उन्होंने मीडिया को खुद ये बताया कि ना मैंने मुलाकात की बात की है कि मुझे इमरान खान साहब से मुलाकात कर दी है, ना उनकी रिहाई के हवाले से कोई बात की है, ना उन्होंने जो तिरा में जो यहाँ पर ऑपरेशन जो की बातें हो रही है उस हवाले से इन्होंने बात की है। मुझे तो हैरानगी है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए क्यों थे? ये सिर्फ और सिर्फ मफादात की जंग है। जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब करते थे, अब वही काम जो है सुहेल अफरीदी साहब की कर रहे हैं। अरबाब साहब तल्ख कलामी की माजरत खा हूं, लेकिन गुजारिश ये है कि आप कह रहे हैं कि गंडापुर साबित हो गए और इमरान खान से राब्ते उनके खत्म हो गए हैं। अगर एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है, अगर वो अपने सूबे की अमन और अमान की सूरत हाल के लिए
اور جیسے انہوں نے کہا کہ قبائلی اضلاع کے 26 ارب روپے جو ہے وہ ہمیں نہیں ملے ابھی تک، اس حوالے سے اگر وہ ملے، اور خود وزیر اعظم صاحب نے بھی اظہار کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے وفاق اور صوبے کا باہمی تعاون ناگزیر ہے، تو آپ اس طریقے سے کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن میں کوئی جو ویکنس ہو رہی ہے؟ دیکھیے، جب سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے، آپ ان کے بیانات اٹھا لے، آپ ان کے بیانات دیکھ لے، ریاست کو چیلنج کرنا، پاک فوج کے خلاف باتیں کرنا، پرائم منسٹر کو تنقید کا نشانہ بنانا، تو اب وہ اچھے بچے بن گئے ہیں۔ اس وقت وہ اچھے بچے نہیں تھے، اب وہ اچھے بچے بن گئے ہیں، جس طرح علی امین گنڈاپور بن گئے تھے۔ ارباب صاحب، یہ اچھے بچے والی بات آپ کی قائم رہے گی؟ بالکل، اگر وہ 8 فروری کو باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ اچھے بچے والی بات قائم رکھیں گے؟ دیکھیں 8 فروری کو اگر وہ باہر نکلے گے تو ایک ٹوپی ڈرامہ ہوگا، جس طرح سے علی امین ٹوپی ڈرامہ تو آپ کرتے تھے۔ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف ٹوپی ڈرامہ کر رہی ہے، لیکن سر میری یہ گزارش ہے کہ ایک سنجیدہ بات ہے، اس طریقے سے نہ کہیں کہ ایک وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہو رہی ہے تو آپ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ ان کے جو بانی ہیں، جنہوں نے جس کے آرڈر پہ وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، ان سے تعلق ختم ہو گیا ہے، اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن میں کوئی۔ دیکھیں آپ، یہ میری باتیں جو ہے نا پوری قوم سن رہی ہے، پوری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے، اور 2-3 دن میں واضح ہو جائے گا کہ میری جو 3 دن میں ایسا کیا ہونے لگا ہے؟ 3 دن میں ایسا کیا ہونے لگا جو واضح ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ سب باتیں کلیئر ہو جائے گی نا، کہ جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھے بچے ثابت ہو گئے ہیں اور وہ باغی پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے ہیں، یہ ساری باتیں خود بخود سامنے آ جائے گی۔ دیکھیں آپ آج اگر یہ گئے تھے پرائم منسٹر صاحب کے پاس تو کیا یہ ان سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں صوبے کا اچھے بچے بن کے اس کی وجہ کیا بنی ہے ویسے؟ مجھے اپنے باری جی اچھے بچے جو بن گئے اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ دیکھیں اس کی بہت وجوہات ہے، وہ میں ابھی بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن 2-3 دن بعد پوری قوم کو خود پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں اگر وہ اچھے بچے نہیں تھے وہ بندے، تو کیا وہ آج پرائم منسٹر سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے باری پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی جائے؟ وہ آئے روز اڈیالہ یہ چلے جاتے ہیں، اڈیالہ بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر اپنے ساتھ جو ہے اپنی سرکاری پروٹوکول کے ہمراہ بیٹھ کر وہاں جا سکتے ہیں، تو کیا پرائم منسٹر سے یہ 2 الفاظ نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے باری پی ٹی آئی سے ملنے دیا جائے؟ لیکن دیکھیں یہ لوگ نہ باری پی ٹی آئی کے ساتھ اس پہ میں ارباب صاحب اگر رسپونڈ کر دوں تو میں بھی آپ کو وہ بات جو ہے وہ غیر سنجیدہ لگے، کیونکہ جس طریقے سے پچھلی کال ہوئی تھی اس کا جواب میں نہیں دیتا، مہندر پال صاحب دیں گے۔ وارم ویلکم ٹو دا پروگرام مہندر پال سنگھ صاحب۔ سر بتائیے گا، ہم گفتگو تو ہماری بھارت سے ہوئی تھی، لیکن اب ہماری بات چل رہی ہے خاص طور پہ آج کی ملاقات کے حوالے سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور خضر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ گنڈاپور صاحب ثابت ہو گئے ہیں، وہ اچھے بچے بن گئے ہیں، اپ کمنگ یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ جناب اوور ٹو یو۔ اچھا، مجھے بڑے پیارے بھائی ہیں میرے ارباب خضر صاحب جی، اور کیونکہ ہم ایک قبیلے کے ہیں، میں بھی پشتون ہوں، اور ویسے تو ننگانہ صاحب میں میرا ہے، لیکن میں فاٹا سے ہوں، بیسیکلی وادی تیرا سے ہی ہوں، جہاں پہ اب آپریشن ہو رہا ہے، میرے والدین وہاں سے آئے ہیں۔ نو ارباب صاحب ڈیرا منانا ستاسو نو ارباب صاحب کی جو باتیں کی ہیں نا انہوں نے، تو مجھے نا بڑی حیرانی ہوئی ہے کہ وہ اس چیز کو ان باتوں میں اعتراف کر گئے ہیں کہ ان کی جو حکومت ہے اور شہباز شریف ہے یہ فارم 47 کے ہیں، اور انہوں نے کوشش کی کہ پہلے علی امین گنڈاپور کو اس کو بھی یہ فارم 47 والا ثابت کر لیں، اور ابھی یہ کوشش میں ہے کہ سہیل افریدی کو بھی یہ فارم 47 والا ثابت کر لیں۔ یہ اس چیز کو بھی اپنی باتوں میں مان چکے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں وہ سیاسی طور پہ قیدی ہیں، اس لیے وہ شہباز شریف سے کہیں کہ ان کی ملاقات کروائیں اور ان کو رہائی بھی دے، کیونکہ وہ سیاسی قیدی ہیں، یہ بھی یہ مان گئے ہیں۔ میری حیرانی اس بات پہ ہے کہ یہ جیسے وہ ایک بھائی تھے نا، وہ کہتے تھے کہ مہندی صاحب یہ بات وہ بھی ایڈمٹ کرتے ہیں، آپ بھی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ سیاسی کیس ہے، آپ بھی ایڈمٹ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ والا میں تو سر دیکھیں، میں تو کسی لیجیٹیمیسی کی بھی ایسا بات نہیں کرتا۔ ارباب خضر صاحب ہے نا، یہ وہ والا پارٹ 2 ہے، ساڈی گل ہو گئی ہے۔ اچھا
ٹھیک ہے, مجھے بتائیں شہباز شریف صاحب سے کیا میں مانگوں کہ وہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کرائیں یا رہائی کرائیں. شہباز شریف تو صرف ایک دبکے کی مار ہے, اس کو صرف ایک کرنل دبکا دے دیتے شہباز شریف دبک جاتا ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں, وہ بے اختیار سا وہ ڈمی سا وزیر اعظم ہے, حالانکہ وہ فارم 47 کا ہے تو ڈمی. اگر وہ واقعی جیتا ہوتا, وائس ورثہ والا سین ہے ویسے مہندر پال سنگھ صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں, وہ وائس ورثہ والا حساب ہے ویسے. ہاں جی, آپ ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں وائس ورثہ. ظاہر بات ہے آپ نے اپنے پروگرام کو بھی چلاتے رہنا ہے. ایسا نہ ہو کہ کل آپ کا کل آپ کے پروگرام کو مہندر صاحب گزارش اتنی سی ہے کہ آپ کے پروگرام میں گستاخی ہو گئی ہے. اب دیکھیں, میں اگر پروگرام چلانے کی بات کروں تو میں سہیل افریدی صاحب کے قول و فعل سے جو تضاد ہے وہ اس کی بات آپ سے کروں. جو 2 دن پہلے, میری گزارش سن لینا, 2 دن پہلے جو سوات تیرا وہاں کے قبائلی لوگوں سے جو وہاں پہ وعدے دے کے آئے ہیں, اس کے بعد پھر وزیر اعظم صاحب سے آ کے ملاقات کر لیتے ہیں. یہ تو ان کا اپنا ایک ڈیول فیس ہے. پروگرام بند ہو گئے ہیں سر. پروگرام بند کی بات نہیں ہے, ہم تو سیدھی بات کریں گے, جو ویلڈ بات ہے, جو ریزنیبل بات ہے. ٹھیک ہے, مدبانہ گزارش اتنی ہے کہ ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہر پارٹی کا. ٹھیک ہے, اس میں جس طریقے سے سہیل افریدی صاحب یا اس کے جو بھی کے پی کے ترجمان ہیں, اب ان کا جو پوائنٹ آف ویو آپ دیکھیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے, تمام پاکستان تحریک انصاف کی اگر میں لیڈرشپ کی بات کروں, اب ریسنٹلی جو وہاں پہ جلسے جلوس وہ کر کے آئے ہیں, اس کے اندر آپ نے بھی سپیچز ان کی سنی ہوں گی. تو وہ سپیچز اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم کی ملاقات, سر اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے سر. دیکھیں میری بات سنیں. آئین اور جیسے وہ چاہے فارم 47 کے ہوں, لیکن اس وقت وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. 47 اور 45 والی بات ہم پاکستان کے آپس میں درمیان میں ہے. نیشنلی طور پہ یا پوری دنیا کی قوانین کے مطابق شہباز شریف جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, اور سہیل افریدی جو ہے وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, وہ سی ایم ہیں. ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ چلے جائیں اور جا کے اپنے صوبے کے حالات کے اپنے صوبے کی عوام کے جو حقوق ہیں وہ وزیر اعظم کے سامنے رکھیں, کیونکہ جو فیڈرل ریونیو ہے وہ سارا فیڈرل گورنمنٹ اکٹھا کرتی ہے اور وہ بعد میں صوبوں میں تقسیم کرتی ہے. تو وہ ان کے حقوق ہیں. اگر ہم اس کی آج بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دھرنوں میں جاتے ہیں, یہ عوام کی بات نہیں کرتے. اب میرا سوال لے لیجیے, اب آپ نے سر بول لیا, میرا سوال لیجیے, پھر میں میاں صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. یہ ملاقات کی بات کیوں نہیں کی, رہائی کی بات کیوں نہیں کی؟ اچھا سر, میرا ایک سوال مہندر پال سنگھ صاحب, سر ایک سوال, اب میرا سوال ہے نا بریک کی طرف جانا ہے سر. حضور میں نے بریک کی طرف جانا ہے, میرا سوال لے لیں. میرا سوال ہے کہ جیسے آپ نے ڈسٹریبیوشن آف فنڈز کی بات کی ہے, آپ نے کہا کہ سہیل افریدی صاحب ڈسٹریبیوشن آف فنڈز کے حوالے سے اپنے صوبے کا حق مانگنے گئے ہیں, تو جہاں آپ بانی پی ٹی آئی کی ملاقات اور ریسنٹ جو صحت کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے ان کا, اس حوالے سے میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے بھی ڈیفرنٹ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس ہونے والی تھیں, وہ ڈسکس کیوں نہیں ہوئی؟ اب وہاں پہ آپ بات کریں گے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس اختیار نہیں ہے, تو شہباز شریف صاحب کے پاس اختیار کیا سمجھتے ہیں؟ 21 ارب روپے وہ ایسے دے دیں گے آپ کو. اگر اختیار اگر وہاں بھی نہیں ہے تو یہاں بھی نہیں ہے سر. اگر جیل مینول پنجاب حکومت کے بغیر چلتا ہے تو 21 ارب روپے بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ بغیر کسی کی اجازت سے مل جائیں گے سر. جنہیں مرضی منڈو, لیکن ہمارے اختیارات کو نہیں چیلنج کرنا. ٹھیک ہے, میں چھوٹی سی ناظرین بریک کا وقت, اور بریک کے بعد میاں صاحب سے پوچھیں گے ذرا صوبے کی ترقی کے حوالے سے جو 26 ارب روپے جو ہے وہ مانگے گئے ہیں اور وہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ دے دیے جائیں گے, اس سے کیا تبدیلیاں صوبے کے اندر آئیں گی ایڈمنسٹریٹو لیول پہ اور آپریشنز کے لحاظ سے, اور خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ.